السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات ذی وقار عزیز بزرگوں اور دوستوں، جویں جویں اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور تو دور ہو رہے ہیں، اویں اویں ہی اسلام اجنبی ہوندا جا رہا ہے۔ مثلا ایک بلب بن رہا ہوئے نا، تے جڑے اس بلب دے قریب ہون گے انہاں تک روشنی زیادہ ہوئے گی، جویں جویں اس بلب تو اس لائٹ تو دور ہوواں گے تو پیچھے ہولی 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 اندھیرا چھا رہا ہے۔ تو یہی مثال ہے نبی علیہ السلام دی، کہ جو لوگ نبی علیہ السلام دے قریب سن وہ ایمان دی روشنی اندر منور سن، اور جویں جویں عہد نبوی تو لوگ دور ہو رہے ہیں اویں اویں ہی اسلام تو دور ہو رہا ہے۔ وہی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہر کوئی دنیاوی علوم دے پیچھے دوڑ رہا ہے، لیکن اسلام دا علم حقیر سمجھا جا رہا ہے، اور جو اسلام دا علم سکھ رہے ہیں انہوں بھی اجنبی تصور کیتا جا رہا ہے۔
دوسری وجہ کہ جو خصلت، جو خوبی، جو بری صفت یہودیاں دے عالم اندر پائی جاندی سی، وہی آج امت محمدیہ اندر بھی کچھ علماء اندر پائی جاتی۔ کتمان حق، حق نو چھپانا، اور جس دور اندر بھی ایسے لوگ، ایسے عالم ہون گے کہ حق نو چھپان گے، پھر وہ دور کدے بھی صحابہ کرام دے نقش قدم تے نہیں چل سکے۔ چند ٹگے لے کے، چند پیسے لے کے اپنا فتویٰ تبدیل کر دینا، لوگوں کو غلط مسائل تو آگاہ کرنا اور صحیح مسائل چھپا کے رکھنا کہ میری روزی روٹی نہ بند ہو جائے۔ جب تک ایسے لوگ، ایسے عالم اس دنیا تے رہن گے تو پھر مت سوچو کہ اسی صحابہ کرام دے نقش قدم تے چل پوا۔ اور تیسری وجہ، جدید دور ہے، سیٹلائٹ دا نظام ہے، تو تیسرے نمبر تے ہے میڈیا۔ اس وقت پوری دنیا اندر تقریباً 20,000 چینل چل رہا ہے۔ میڈیا چاہے ٹی وی دی شکل اندر ہوئے یا نیٹ دی شکل اندر، اس وقت پوری دنیا تے 20,000 چینل چل رہا ہے، اور کئی 100 دے حساب نال پاکستان چ بھی چل رہا ہے، اور جنہاں چ کئی 20 ایسے چینل جڑے مسلمانوں دے ہے ہی نہیں، یہودیاں دے، عیسائیاں دے، ہندوؤں دے، سکھاں دے چینل۔ تسی کی آندے ہو کہ ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ ساڈے تک اسلام پہنچان گے؟ انہاں دے اپنا طور طریقہ پہنچانا ہے نا، کسے نہ کسے لحاظ نال، کسے نہ کسے وقت وہ ضرور تہاڈی نسل تک بے حیائی پھیلان۔ تو بے حیائی پھیل گئی، اساں بے حیائی قبول کر لئی۔ تو آج جس عنوان تے میں گفتگو کرنا چاہنا، وہ ہے آلات موسیقی اور گانا بجانا، گانا سننا۔ کہ اسلام اندر حیثیت کیا ہے، قرآن اور حدیث نے انہوں کی حیثیت دیتی ہے، دے بارے کی بیان کیتا ہے، اور جڑا آلات موسیقی، گانا بجانا اور گانا سندا ہوئے، او دا اسلام نے کی جرم بیان کیتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس موضوع تے بھی نظر دوڑائے۔ اس تو پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دی ایک بات سنانا مناسب سمجھا۔ ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو آیا، آگے کہنے لگا امام صاحب گانے دے بارے ہی تھوڑا دس دو، گانے دے بارے تھوڑا بیان کر دو، کوئی فتویٰ دے دو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمان کے تیرا کی خیال ہے کہ گانا کل قیامت والے دن حق نال ہوئے گا یا باطل نال ہوئے گا؟ وہ کہنے لگا حق نال تو نہیں ہو سکتا، باطل نال ہی ہوئے گا۔ تو کہنے لگے کیا باطل جنت چ لے جائے گا؟ بندہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، سوچن تو بعد کہنے لگا باطل چ تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ جہنم دی اگ تو بھی بچا سکے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذهب فقد افتيت نفسك، پھر میرے کو کی فتویٰ پوچھنا ہے، تینوں تو فتویٰ خود آندا ہے۔ تائیں قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الغناء باطل
والباطل فی النار، فرمایا گانا بجانا گانا سننا باطل ہے اور ہر باطل اگ چ لے جائے۔ یہ تو ہے علماء دی رائے، تو آئیے قرآن نے کی بیان فرمایا، جو کہتے ہیں نا شرعی حیثیت کیا ہے، تو شریعت یا قرآن ہے یا حدیث ہے، تیسری چیز کا نام شریعت ہے ہی نہیں۔ تو شریعت نے گانے دے بارے کی بیان کیتا ہے، آئیے ذرا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، فرمایا لوگاں اندروں کچھ لوگ ایسے بھی نے جڑے لہو الحدیث نو خرید لیندے نے، بری بات نو خرید لیندے نے، لیُضِلَّ عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگاں نو اللہ دے راہ تو گمراہ کر دیتا جائے، وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اللہ دے راستے نو مذاق سمجھدے نے، اولئک لہم عذاب مہین۔ فرمایا ایسے لوگاں واسطے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کیتا ہویا ہے، رسوا کر دینے والا عذاب اینا لوگاں واسطے۔ اس آیت اندر لفظ لہو الحدیث استعمال ہویا ہے، لہو الحدیث جدا معنی ہوندہ ہے بری بات، تو لہو الحدیث تو مراد بری بات تو مراد کیا ہے؟ آئیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیے، جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ میرے صحابی عبداللہ بن عباس نو قرآن دی تفسیر دا علم سکھلا دو اور دین دی سمجھ عطا کر دو، جنہ دے بارے نبی علیہ السلام دی دعا ہوئی۔ تو آئیے انہاں کولوں قرآن دی اس آیت دا معنی سمجھیے، قرآن دی اس آیت دی تفسیر سمجھیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بیان فرما رہے ہیں، فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، فرمان لگے المراد بها الغنا، عبداللہ بن عباس فرماندے نے لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا، لہو الحدیث تو مراد گانے سننا، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی دی تفسیر یہی بیان فرمائی ہے، الغنا لہو الحدیث تو مراد الغنا بری بات تو مراد گانا سننا۔ اور بڑے پیارے صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، علماء صحابہ اندروں اور بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اندر شامل ہونے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں کو اس آیت دے بارے پوچھا گیا، اے عبداللہ لہو الحدیث دی سمجھ نہیں آ رہی، بری بات تو مراد کی ہے، لہو الحدیث تو مراد کی ہے؟ کہنے لگے الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تین وری قسم اٹھائیے، کی آندے نے قسم ہے اس اللہ دی جد تو علاوہ کوئی الہ نہیں، قسم ہے اس اللہ دی۔ آئے ہائے اگر حضرت عبداللہ بن مسعود قسم نامی اٹھان دے تو ساڈا ایمان ہے صحابی جھوٹا ہوندا، صحابی جھوٹا نہیں ہوندا، قسم اٹھائی ہے، پھر ایک نہیں دو نہیں تین وری قسم اٹھائی ہے، پھر قسم دا بھی انداز، قسم ہے اس ذاتی جد تو علاوہ کوئی الہ نہیں، لہو الحدیث تو مراد الغنا گانا بجانا۔ اور عبداللہ بن عباس بھی کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی کہہ رہے ہیں، جابر بن عبداللہ بھی کہہ رہے ہیں، لہو الحدیث
حدیث تو مراد گانا ہے، تو آئیے پھر اس آیت کا معنی دوبارہ سنیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، فرمایا لوگاں اندروں کچھ لوگ ایسے بھی نے جڑا گانا خرید دینے، آلات موسیقی خرید دینے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگاں نو گمراہ کیتا جائے، تاکہ لوگاں نو اللہ دے راہ تو پیچھے ہٹایا جائے۔ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، جدوں انہاں دے بارے بات کیتی جاندی ہے، انہاں دے گانے تے انہاں دے آلات موسیقی دے بارے بات ہوندی ہے، وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، تے اسلام دا مذاق اڑاندے نے۔ جڑا گانا سندا ہوئے، جڑا مذاق اڑائے اسلام دا قرآن کی آندا ہے، فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا انہاں لوگاں واسطے اللہ نے رسوا کن عذاب رکھے ہوئے، رسوا کن عذاب، عذاب تے ویسے ہی بڑا برا ہوندا ہے، رسوا کن عذاب، رسوا کر دینے والا عذاب، وہ دیکھا بیان کریں گے نا، رسوا کن عذاب تو مراد کی ہے، انہاں واسطے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کیتا ہے۔ تو لوگ پتہ کی آندے نے، اندر فارغ وقت اندر دل بہلان لئی تھوڑا بہت سن لئی دا، فارغ وقت اندر دل بہلان لئی، کتنا برا دل ہے جو بہلایا بھی جاندہ ہے تو گناہ نل، جڑا بہلایا بھی جاندہ ہے تو گانے نل، آلات موسیقی نل، فارغ وقت اندر دل بہلایا جا رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، حدیث صحیح البخاری اندر فرمایا، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، فرمایا دو نعمتاں ایسیاں نے، دو نعمتاں نے تے ایسیاں نے جنہاں اندر اکثر لوگ گمراہ ہو جاندے نے، اللہ جی نعمتاں نے اور لوگ گمراہ ہو جاندے نے، فرمایا ہاں دو نعمتاں نے جنہاں نعمتاں اندر اکثر لوگ گمراہ ہو جاندے نے، الصحت والفراغ، فرمایا پہلے نمبر تے صحت اور دوسرے نمبر تے فارغ وقت۔ نعمتاں نے نا، صحت بندہ تندرست ہوئے نعمت ہے اللہ دی، فرمایا دو نعمتاں صحت، بعض بندہ آندا میں نوجوان، میں ہٹا کٹا، کوئی گل کر کے ویکھے تے صحیح ہویا نا گمراہ، کوئی آکے گا میں فلاں چیز کھانا، ویکھ میری باڈی تے کوئی گل کرے تے صحیح مکہ مار کے بیہوش نہ کر دیا، ایویں بات ہو رہی ہے نا، لڑائی دی جڑ گیا، اپنی صحت تے مان کر رہا ہے، فرمایا ایک صحت ہے، دوسرے نمبر تے والفراغ، فارغ وقت ہے، بندہ فارغ وقت اندر بیٹھے ہوئے، اللہ دیاں حداں نو پامال کردا ہوئے، دسو اے حدیث مصطفیٰ نے صحابہ اکرام دے دور اندر بیان فرمائیے، ادوں فارغ وقت اندر کی گناہ ہوندا ہوئے گا؟ کوئی نہ، جدوں موبائل ہی کوئی نہیں سی، فارغ وقت اندر بندہ والا کی گناہ کر سکتا ہے اتنا بڑا؟ کچھ بھی نہ۔ یہ مطلب ہے حدیث بیان ہی ساڑھے لئی ہوئی، حدیث آئی ساڑھے لئی، جب تک دے موبائل آ گئے، فارغ وقت ہے، موبائل نکال دے تے موبائل تے نیٹ پیکج لگیا ہوا ہے، پھر چلا لو تو دنیا دی ہر چیز دیکھو، فارغ وقت ہے، ہم موبائل ہاتھ اندر ہے، وقت فارغ موبائل ہاتھ اندر، دیکھ دے جاؤ تو دیکھنا ہے اور سن دے جاؤ ہے میوزک، اور سن دے جاؤ ہے گانے اور گانے بجانے والیاں، فارغ وقت اندر پھر یہی ہو سکتا ہے نا موبائل تے۔ ہن ایک بندہ موبائل چلا رہا ہے، ہاں ہے کوئی بندہ جڑا کہ موبائل چلاندے ہوئے صرف بریاں چیزیں ہی آندیاں نے، یا موبائل چلاندے ہوئے صرف اچھیاں چیزیں ہی آندیاں نے؟
موبائل چلاتے ہوئے نیٹ پیکج ہوئے بریاں چیزاں بھی سامنے آن گیاں اچھیاں چیزاں بھی سامنے آن گیاں دونوں چیزاں دا مجموعہ نیٹ دی شکل اندر تواڈے ہاتھ اندر تواڈے سامنے ہن آیت آ گئی قرآن دی تے فوری انگل مار دینے انہوں پیراں کر دینے انہوں پراں کر دینے تے جے کوئی ٹی وی اگے بیٹھا ہوئے نا تے لال ہے ٹی وی تے چینل تے لگی ہوئے تلاوت اس سے ٹائم اگلا بٹن نپا دینے کہ نہیں اے تے سنن واسطے بیٹھے ہی نہیں تھے اس ٹائم اگلا چینل آ گیا جے اگلے تے بھی تلاوت لگی ہوئے پھر اس تو اگلا جے اگے نعت لگی ہوئے پھر اس تو اگلا کی مانا قرآن نو ہٹا رہا سن کی رہا گانے اور اتنے کوئی درد سنن واسطے تھوڑی بیٹھا جڑا ٹی وی اگے اور نیٹ تے بیٹھا ہے اور قرآن دی آیتاں نو پیچھا کر رہا ہے پھر دا مطلب ہے وہ کسی اور چیز لئی بیٹھا ہوا ہے نا ٹی وی تے بے حیائی لئی گانے لئی آلات موسیقی لئی بیٹھا ہوا ہے اور اندر فارغ وقت دل بہلانا کیسا دل ہے جڑا اس کام نہیں بہلایا جاندہ ہے اس کام نل تے جڑا ایماندار ہوئے جڑے سینے اندر ایمان ہوئے قرآن نے کی اعلان فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا جنہاں دے سینے اندر ایمان ہے جنہاں دے دلاں اندر ایمان ہے انہاں دا دل اگر بہلایا جاندہ ہے تو اللہ دے ذکر نال انہاں دے دل نو اگر اطمینان پہنچدا ہے انہاں دے دل نو اگر سکون پہنچدا ہے بذکر اللہ اللہ دے ذکر نال اللہ دی آیات نال الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا خبردار سن لو دلان دا سکون قرآن اندر ہے دلان دا سکون اللہ دی آیات اندر ہے دلان دا سکون اللہ دے ذکر اندر ہے کئی آندے نے روح دی غذا گانا روح دی غذا حالانکہ قرآن نے روح دی غذا قرآن نو ہی کیا ہے حدیث نے روح دی غذا قرآن نو بیان کیتا ہے اے کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا ہے ظاہری الفاظ چلو زبان تو تے نہیں کہندے تے جیڑا کہے کہ گانا روح دی غذا ہے تے او دا اندر کی کہہ رہا ہے کہ اللہ نو غلطی لگ گئی ہے روح دی غذا تے گانے اندر ہے رسول اللہ نو غلطی لگ گئی اللہ اور اس سے رسول کہہ رہے ہیں روح دی غذا قرآن اندر ہے اور سانو محسوس ہو رہا ہے روح دی غذا گانے اندر ہے یہ مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول نو غلطی لگ گئی ہاں میں بھی آنا کہ ایک روح ایسی ہے جدی غذا قرآن ہے اور حدیث اور ایک روح ایسی ہے جدی غذا واقعات نہیں گانا اور آلات موسیقی اچھی روح دی غذا قرآن ہے اور بری روح دی غذا ہے یہی دنیا دے کھیل تماشے اور گانا بجانا ہے بری روح ہے جڑا کہے کہ میری روح نو سکون ہی گانا سن کے مل رہا اور قرآن نے اعلان فرمایا جدوں نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے سن جرا اس واقعے نو اپنے دور تے بھی فٹ کرنا ہے پہلے واقعہ سنیے جدو نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے سن تو جواب اندر وہ شور پاندے سن کافر شور پر کرتے سن تاکہ آپ دی آواز کسے تک پہنچ نہ سکے اور قرآن نے وہ نقشہ کھچیا کی بیان فرمایا فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فرمایا کہ تسی اس حدیث تو یعنی قرآن تو افمن هذا الحدیث تعجبون کیا تسی اس قرآن تو اس حدیث تو اس بات تو تعجب کر دے ہو
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تسی ہسدے اور روندے نہیں، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تے جدوں میرا نبی قرآن پڑھتا ہوئے وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، سمد یمنی زبان اندر گانے نو کیا جاندہ ہے وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ۔ عبداللہ بن عباس نے مانا کیتا ہے وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، ادھر مصطفیٰ خود قرآن پڑھ رہے نے، ادھر نبی علیہ السلام قرآن دی تلاوت کر رہے نے، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تے تسی گانے سن رہے ہو، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تسی گانے سن رہے ہو۔ یہ معنی میں نہیں کر رہا، معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے، جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ انہاں نو قرآن دی تفسیر دا علم دے دے اور دین دی سمجھ عطا فرما دے۔ وہ معنی کر رہے کہ سامدون گانا سننے والے، میرا نبی قرآن پڑھ رہا ہوئے، ادھر قرآن چل رہا ہوئے تے ادھر گانے سنے جا رہے ہون، تے بندہ اینو ہن فٹ کرو نا اپنے تے، بندہ ٹی وی دے سامنے بیٹھیا ہویا ہوئے تے ایک چینل تے تلاوت لگی ہوئی ہوئے تے انہوں اگاں کر کے تے گانے تک پہنچ جائے کی مانا ادھر قرآن پڑھیا جا رہے ہیں افامن حاضل حدیث تعجبون، کیا تسی اس حدیث تو اس بات تو اس قرآن تو تعجب کر دے ہو، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تسی ہسنا چاندے ہو قرآن سن کے رونا نہیں چاندے، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، پھر تسی گانے سننا شروع کر دیندے ہو۔ جڑا موبائل تے فیس بک تے بیٹھا ہوئے اور قرآن دی آیت نو ٹھوکر مار کے اتانو کر دے، ایویں ہوندا ہے نا، فیس بک تے جڑے چلاندے انہوں تے پتہ ہے نا، قرآن دی آیت آئی ہوئے تے انگوٹھے نال اتاں کر کے تھلوں نکل آئے گانا تے اتھے ٹھہر گئے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کیا قرآن تو تسی تعجب کر دے ہو اور تسی رونا نہیں چاندے قرآن سن کے، ہسنا چاندے ہو اور تسی گانے سننا چاندے ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، دسو ادھر مصطفیٰ قرآن پڑھ رہا ہے اور کافر گانے سن رہا ہے، اور ادھر ساڑھے کو بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے اور اسی بھی گانے سنیے، ساڑھے اور انہاں اندر فرق کی ہویا؟ فرق صرف اتنا ہے، اسی مسلمان ہو کے قرآن نو پیچھا کر رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں، اور مسلمان نہیں سن اور قرآن نو ہٹان دے سن اور گانے سن دے سن۔ یہی فرق صرف آ گیا کلمے دا۔ یہ مطلب ہے کلمہ پڑھ کے بندہ جو مرضی کرتا رہے، کیوں نہیں سنو کلمہ پڑھ دے؟ انہوں نے پتا سی اگر کلمہ پڑھ رہا پھر نہ گانے ہون گے اور نہ ہی اپنی منمانی ہوئے گی، پھر ادھر جانا پائے گا جدھر محمد رسول اللہ کھڑن گے، پھر انہیں کرنا پائے گا جنہیں صدیق اکبر کر رہا ہے۔ سانو ازی تو پہنچو آئی دے اسلام تے لے کی ہویا ہے کلمہ پڑھنے آنا، کلمہ دے پڑھنے آنا، آخری بات یہی کر دیں کلمہ دے پڑھنے آنا۔ اور نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا سی جڑا گانا سندا ہوئے، نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا الغناء ينبت النفاق، ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، فرمایا جمع زمین اندر پانی زمین دے اندر کئی چیزاں نو اگاندا ہے، کھیتی نو اگاندا ہے، درختاں نو اگاندا ہے، پانی زمین اندر جمع کھیتی اگاندا ہے، فرمایا او میں گانا سننا بھی دل اندر، گانا جڑا ہے دل اندر گندگی پیدا کردا ہے، دل اندر ہوس پیدا کردا ہے، دل اندر گناہ دی خواہش بڑھا دیندا ہے، گانا جڑا ہے دل اندر نفاق پیدا کر دیندا ہے۔ کون بیان فرما رہا ہے؟ سارے جگ دے سردار نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جڑا گانا سنے جمع زمین اندر پانی کھیتی نو اگاندا ہے، وہیں گانا سننا دل اندر نفاق اگا رہے۔ تادی دے ساڑھے جو ہر دوجہ بندہ منافق بنے آنا، کسے دا دل صاف ہے ہی نہیں،
ہر دوسرے بندے دا دل صاف نہیں، وہی وجہ ہے جو نبی علیہ السلام بیان فرمایا۔ یہ شیطان دی آواز ہے، گانا شیطان دی آواز۔ جدوں شیطان نو ددکاریا گیا تو شیطان نو اللہ دی طرفوں پیغام پتہ کی ملیا؟ شیطان کہنے لگا اللہ میں تیرے بندیاں نو سامنوں بھی آواں گا، پچھوں بھی آواں گا، سجیوں بھی آواں گا، کھبیوں بھی آواں گا، انہاں تے حملہ کراں گا، انہاں نو گمراہ کراں گا۔ تو اللہ نے پتہ کی ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، فرمایا جا تینوں اجازت ہے انہاں نو جس طرح ہو سکتا ہے گمراہ کر۔ اور اس آیت اندر فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، فرمایا جدے تے تیرا بس چلے اپنی آواز نال بھی گمراہ کرنا، اپنی آواز نال بھی گمراہ کرنا۔ 2-3 دن پہلے دیکھ رہا سا نیٹ تے نا ٹی وی تے ایک پروگرام چل رہا ہے کہ ایک طرفوں اہل حدیثاں دے عالم علامہ ہشام حفظہ اللہ تعالیٰ وہ بیٹھے ہوئے نے، اور دوسرے پاسے اور کئی عالم بیٹھے ہوئے نے، عالم اور ایک صوفی قسم دا بھی بندہ بیٹھا ہے، شکلوں پورا مولوی لگتا ہے، صوفی ہے، داڑھی رکھی ہوئی، سر تے پگ پائی ہوئی، اور دا نظریہ کی ہے؟ دا نظریہ ہے کہ موسیقی اور آلات موسیقی بالکل جائز۔ نظریہ وہ اپنا نظریہ ہے پیش کر رہا سی کہ گانے سننا، آلات موسیقی سب کچھ سننا جائز ہے۔ دلیل دا سوال کیتا گیا، کہنے لگا موسیقی نو اللہ نے پیدا کیتا ہے، موسیقی اللہ نے بنائی، کدھر موسیقی؟ کہنے لگا پتھراں دی سرسراہٹ اور کمیاں دا بولنا اور بلبل دا چہچہانا، اے سارا کچھ کہنے لگا میوزک ہی تے ہے۔ بندہ پوچھے میوزک ہے؟ کہنے لگا ساری میوزک اللہ نے بنائی ہوئی ہے، حالانکہ عین فطرت دے مطابق جو چیزاں، اور اس وقت ہشام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ نو بیان کیتا کہ اللہ نے شیطان نو اجازت دیتی کہ لوگاں نو اپنی آواز نال جتنا ہو سکتا ہے گمراہ کر لے، لیکن میرے بندے تیرے جال اندر نہیں آن گے۔ تو علامہ صاحب نے سوال کیتا، دس جے گانا اور آلات موسیقی شیطان دی آواز نہیں، پھر کیڑی شیطان دی آواز ہے؟ کہتے تساں سنی ہے شیطان دی آواز؟ گانے تو علاوہ، آلات موسیقی تو علاوہ کیڑی آواز ہے جڑی پھر شیطان دی ہوئے؟ ایسا مطلب ہے پھر ہے یہ نا، یہی ہے نا جو بیان کیتا جا رہا ہے قرآن اندر کہ اپنی آواز نہ لوگاں نو گمراہ کر لے، اور گمراہ کر بھی لے لوگاں نو۔ قرآن نے جو گانے دے بارے بیان کیتا، گانا سننا بھی حرام، گانا بھی حرام، آلات موسیقی بھی حرام۔ اور نبی علیہ السلام دے فرامین سنیے، نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا حدیث ابن ماجہ اندر، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشربن ناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها، فرمایا میری امت اندر کچھ لوگ ایسے آن گے جڑے شراب پین گے لیکن شراب دا نام بدل دین گے، پی شراب رہنے کہنے شراب تے نہیں پی رہے تے بیئر پی رہے ہاں، شراب تے نہیں پی رہے فلانی وسکی پی رہے ہاں، شراب پین گے نام بدل دین گے، فرمائے ہوئے گی شراب لیکن انہاں دے نام تبدیل کر دیتے جان گے، فرمایا یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، فرمایا انہاں لوگاں دے سراں تے آلے موسیقی ہون گے، انہاں دے سراں تے آلات موسیقی ہون گے، اور انہاں دے سراں تے کنجریاں گانے گا رہیاں ہون گیاں۔ ذرا سوچو ہاں، سراں تے آلات میوزک، آلات موسیقی سراں تے، صحابہ کرام دے دور اندر تے اس طرح نہیں ہویا،
نبی علیہ السلام قیامت لی نبی بن کے آئے سن نا، تو یہ مسئلہ یہ ساڈا بیان کیتا گیا، میں سمجھانا کس طرح۔ فرمایا کچھ لوگ آن گے میری امت اندروں، انہاں دے سراں تے آلات میوزک انہاں دے سراں تے بجائے جان گے، اور انہاں دے سراں تے چڑھ کے کنجنیاں گانے گان گیاں۔ اے حدیث ہے نبی علیہ السلام دی۔ ہن اپنے دور اندر آئیے، ایک بندہ ہوئے تے ہیڈ فون لائے ہون سر تے ہوندا ہے نا، ہینڈ فری لگائی ہوئے اپنے کنا اندر، ہیڈ فون لگائے ہون اپنے سر اتے، آلات میوزک بج رہے نے او دے اندر، تے گانے گان والیاں گا رہیاں نے او دے سر تے، ہیڈ فون او دے سر تے لگیا ہوئے اور گانا چلایا ہوئے، آلات میوزک بھی بج رہے او دے سر تے، اور کنجریاں بھی گانے گا رہیاں او دے سر اتے۔ اے ہے نبی علیہ السلام دی حدیث۔ نبی علیہ السلام جو سیدھا کہہ دیں کہ ہیڈ فون آئے گا اور لوگ ہمیں کرن گے، تو صحابہ آندے ہیڈ فون کی ہوتا ہے؟ دور دے حساب نال آپ نے کیا، آپ قیامت لی نبی بن کے آئے اور مسئلے ساڑے بھی حل کر گئے۔ کسے سوچیا بھی نہیں سی کہ اس طرح دے حالات۔ توڑا جڑا ہیلمٹ ہے نا، ہیلمٹ جڑا موٹر سائیکل چلانا کے پاندے ہوئے دا ذکر بھی حدیث اندر ہے، لیکن وہ کدے پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ نبی علیہ السلام تو سب قرآن آندہ ہے نا، آپ قیامت لی نبی بن کے آئے اور ہر انسان لی بن کے آئے، تو ہر مسئلہ نبی علیہ السلام نے حل کیتا ہے۔ تو نظر انہوں آندہ ہے جنہی اکھاں ہون، جنہی اکھاں ہون انہوں مصطفیٰ دی حدیث دی سمجھ آئے گی۔ نبی علیہ السلام فرما رہا ہے، فرمایا میری امت اندر لوگ آن گے، انہاں دے سراں تے آلات میوزک بج رہے ہون گے، انہاں دے سراں تے کنجریاں گانے گا رہیاں ہون گیاں۔ محبوبہ انہاں لوگاں نال کی ہوئے گا؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے یخسف اللہ بہم الارض، جدوں اے لوگ ہون گے اللہ زمین نو ختم کر دین گے، انہاں لوگاں تے قیامت آ جائے گی، انہاں لوگاں تے قیامت آ جائے گی۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، فرمایا جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، حشر دا دن ہوئے گا، ایسے لوگ جدوں اٹھائے جان گے، وَجَعَلْ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَالْخَنَازِيرَ، ایویں دے لوگ اٹھائے جان گے بندراں دی شکل اندر اور سوراں دی شکل اندر، جنہاں دے سراں تے میوزک چلدا ہوئے تے جنہاں دے سراں تے گانے گان والیاں گاندیاں۔ اولائک لہم عذاب مہین، فرمایا انہاں لوگاں واسے دردناک رسوا کن عذاب ہے۔ دسو ایک بندہ قیامت نو باندر بن کے اٹھایا جائے تو رسوائی ہے یا نہیں؟ دنیا تے بڑا چودھری بندہ ہوئے اور قیامت نو جدو ساری دنیا کٹھی ہوئے گی، میرے آدم تو لے کے آخری انسان تک ہر انسان ہوئے گا، ہر نبی، ہر ولی، ہر شہید، ہر صحابی اور تابی جتے موجود ہون گے، تہاڈے گھر والے اور تہاڈے گاؤں اور تہاڈی بستی والے ہون گے، اوتھے اگر تہاڈی شکل کسے بندر دی بنا دیتی جائے اور کسے سور دی بنا دیتی جائے، دسو اتوں بڑی رسوائی دی بات کیا ہے؟ گانے سندا ہے اور وہ دے واسطے رسوا کن عذاب قرآن اور حدیث بیان کر رہے، اور حدیث نبی علیہ السلام، ایک اور حدیث اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میری امت اندر کچھ لوگ آن گے جڑے زنانوں بھی حلال سمجھن لگ پین گے اور ریشم پہنن نو بھی حلال سمجھن لگ پین گے، والخمرہ اور شراب پین نو بھی حلال سمجھن گے، والمعازفہ اور آلات میوزک جڑے نے انہاں نو بھی حلال سمجھن لگ پین گے۔ تو حدیث مصطفیٰ بیان فرما گئے، تو آج تہاڈیاں اسلامی درگاہ
جنہوں نے اسلام دے نام تے بنایا گیا فلاں بزرگ دی درگاہ ہے، وہ تو ڈھول بجایا جاتا کہ نہیں؟ ساڑھے شادی اور بیاہ تے ڈھول بجائے جا رہے آلات میوزک، جو نبی علیہ السلام فرما گئے میری امت اندر کچھ لوگ آن گے جو انہاں چیزاں نو حلال سمجھن لگ پین گے۔ ایک اور حدیث صحیح الجامع اندر نبی علیہ السلام فرمایا انہاں لوگاں تے ہی قیامت آئے گی اور انہاں دے قیامت نو چہرے اللہ تبدیل کر دے۔ اے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے، اور نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ، فرمایا اللہ نے تہاڈے تے شراب بھی حرام کر دیتی ہے، ہر نشہ حرام کر دیتا ہے، والکوبۃ اور ڈول بھی حرام کر دیتا ہے۔ کوبۃ ڈول نو کہا جاتا ہے عربی، فرمایا والکوبۃ اور ڈول بھی حرام کر دیتا گیا۔ پیاری گل لوگ آندے نے ڈول نہ ہوئے، میوزک نہ ہوئے، بینڈ باجا نہ ہوئے تو ویاہ تے جاواں گے ہمیں لگے گا فوت کی تے آئے، کہنے لگے ہاں اسی سمجھنے حرام آئے، لیکن ویاہ تے تو چلو اجازت ہونی چاہیے نا، یعنی حلال سمجھ رہے ہیں نا ویاہ تے اجازت ہونی چاہیے۔ سارے کہہ رہے ویاہ تو بنا ویاہ تے اگر نہ بجائے گئے، افوجی بینڈ اگر نہ لے جائے گئے تو ہمیں لگے گا اسی کسے دی مرگ تے آئے ہیں، کسے دے پورے تے بہن واسطے آئے ہیں۔ یعنی ویاہ اور شادیاں تے انہاں ڈول ڈمکے نو اور بینڈ باجے نو لوگ حلال سمجھ رہے، حلال تصور کر رہے، جب نبی علیہ السلام بیان فرما گئے میری امت اندر ایسے لوگ ضرور آن، تے جدوں آپ بیان کر گئے ہون تے آپ دی بات اندر شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات سنی اور بات ختم، اے آلات میوزک دے بارے نبی علیہ السلام خود کتنے حساس۔ نبی علیہ السلام سفر دی حالت اندر نے تو آپ دے نال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ، اس تو پہلے چلیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے نال انہاں دے شاگرد نافع جا رہے نے، عبداللہ بن عمر اور انہاں دے شاگرد نافع جا رہے نے تو راستے اندر آواز آئی ہے، بانسری دی آواز آ رہی ہے۔ جدوں بانسری دی آواز عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کنا اندر پئی ہے، اپنی انگلیاں اپنے کندھا اندر ٹھونس لیاں نے اور جا رہے نے، تھوڑا آگے گئے اپنے شاگرد نافع نو سوال کیتا ہے، اے نافع کوئی آواز سنائی دے رہی ہے تو آنو؟ کہنے لگے ہاں بانسری دی آواز آ رہی ہے۔ پھر کنا اندر انگلیاں رہیاں نے، تھوڑا آگے گئے اور پھر پوچھے نافع کوئی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا جی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑا اور آگے گئے پھر پوچھیا تے کہنے لگے نہیں آواز آ رہی، تے اپنیاں کنا چوں انگلیاں نکال لیاں نے تے نافع سوال کر دینے اے استاد جی، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں عمل کیوں کیتا ہے؟ او عبداللہ بن عمر تہاڈے ایمان تو قربان جاواں، تہاڈے ایمان تو قربان جائیے، حدیث سنائیے نبی علیہ السلام دی۔ عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے نافع جویں تو میرے نال سفر کر رہے ہیں، ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام نال سفر دی حالت اندر ایویں بانسری دی آواز آئی ہے، لوگوں نبی علیہ السلام دی بات سنا رہے ہیں، ایویں بانسری دی آواز آئی ہے، جویں میں اپنے کنا اندر انگلیاں لے لیاں، میں نبی علیہ السلام نے اپنے کنا اندر انگلیاں لے لیاں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوچھتے رہے اے عبداللہ کوئی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جواب اندر میں بھی اویں کیتا جویں تو نافع کر
رہے ہیں تے نبی علیہ السلام نو جدوں میں کیا آواز نہیں آ رہی تو نبی علیہ السلام نے اپنی کناں چوں انگل نکال لئی ہے۔ اے نبی علیہ السلام اور اے صحابہ کرام جڑے گانا اور آلات میوزک تو بعد صحابہ کرام نے بھی وہی کیتا ہے جو نبی علیہ السلام کر دے رہے اویں صحابہ کرام نے کیتا ہے جو نبی علیہ السلام نے کیتا ہے او تے صحابہ کرام جنہاں دے بارے اللہ دا فائنا آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا۔ اگر چاہندے ہو ہدایت مل جائے، اگر چاہندے ہو اسی ہدایت والے ہو جائیے اور اویں ایمان لاؤ جویں صحابہ کرام ایمان لائے نے۔ لہذا شریعت نے جو حیثیت بیان کی تھی گانے دی اور گانے گان والیاں دی اور آلات موزک دی قرآن اندر اور نبی علیہ السلام دی احادیث اندر کہ وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، قرآن نے بھی حرام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا ہے۔ اس کو خود بھی بچیے، اپنی اولاد دی بھی تربیت اسی طرح ہی کریے۔ گانا سنن نال دل دے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے، گانا سنن نال دل اندر حوث اور گناہ دی تمنا بڑھتی ہے، گانا سنن نال بندے دے دل اندر نفاق پیدا ہوتا ہے جس نو قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی منع کیتا ہے۔ اور جڑے گانا سننے والے اور میوزک سننے والے اور گانا گان والے نال محبت دا اظہار کرنے والے کل قیامت دا دن ہوئے گا اپنی اصلی حالت اندر نہیں اٹھائے جان گے بلکہ انہاں دی حالت بندراں دیاں شکلاں اندر اٹھایا جائے گا اور خنزیراں دیاں شکلاں اندر انہاں نو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو سنیا سنایا ہے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔